خود بھاری شرح سود پر قابض لے کر سری لنکا کو $50 کروڑ کا قرضہ دینا منظور کیا گیا۔ کراچی میں ماس ٹرانزٹ ریلوے کا اربوں روپے کا نظام قائم ہونے والا ہے، جس پر مزار قائد اعظم سے ٹاور تک سفر کے لیے صرف $50 کرائے کے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ باتیں پہلے بھی اخباروں میں لکھی جا چکی ہیں، میں محض اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ جب بھی ملکی زخموں پر سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو بجائے پرانے زخم منمل ہونے کے نئے زخم دکھائی دیتے ہیں۔ قوم ہے کہ چکمے پہ چکمہ کھائے جا رہی ہے۔ صدر ایوب کی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈران کے بڑے بھائی سردار بہادر خان تھے، یعنی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں ہی ایک ہی گھر کے تھی۔ ان دنوں اسمبلی میں ایک شعر بہت مقبول تھا، لیکن صرف ایم این ایز کے لیے، لیکن آج یہ شعر نہ صرف سیاسی لوگوں پر بلکہ عوام پر بھی برابر صادق آتا ہے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں رہا، سب اہل گلستان نے جان لیا، ہر شاخ پہ الوں بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تاریخ کا پیا گھومتا رہتا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے بے شمار داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ہر دور پر صادق آتا ہے، صرف بہترین ہی بچ سکتا ہے۔ میں تو اس خیال سے تھر تھرا اٹھتا ہوں کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کرنے کے بہانے برصغیر میں داخل ہوئی اور مغلیہ سلطنت کو جس کی سرحدیں کابل سے برما تک سکیڑتے دلی کے لال قلعے تک محدود کر دیا، خدا نہ خواستہ ویسے ہی ہمارے نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں اس بچے کچے پاکستان کی سرحدیں بھی کہیں صرف ریونڈ کے ایک فارم ہاؤس تک ہی محدود نہ ہو جائیں۔ قارئین سے معافی چاہتا ہوں، ملکی حالات کو سنگینی دیکھ کر اصل موضوع سے اکثر بہک جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، وطن سے میری محبت دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اور ہر کسی کے قید قانون کو نہیں جانتا۔ ٹرین سانپ کی طرح لہلاتی بل کھاتی سرسبز پہاڑوں اور سرنگوں میں سے گزرتی اور ندی نالوں کو عبور کرتی اپنی منزل کی جانب بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ ٹرین بنکاک سے چل کر ملیشیا کے دارالحکومت کولمبس سے ہوتی سنگاپور جا کر ختم ہوئی۔ میں نے ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں ٹرین سے سفر کیا، لیکن قدرت کی صناعی کے جو مظاہر اس سفر کے دوران دیکھے کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے۔ صناعی گولک سے 40 میل پہلے ہی میں نے ایک اسٹیشن پر ٹرین کو چھوڑ دیا اور ٹیکسی لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ عمر خان کے کئی ٹھکانے تھے اور بئی خان کے باقول اسے ڈھونڈنا خاصا مشکل تھا۔ میں نے صناعی گولک پہنچتے پہنچتے اس کے کئی ٹھکانے کھنگال ڈالے، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس کا آخری ٹھکانہ صناعی گولک میں اس کا دفتر تھا۔ جب وہاں بھی وہ نہ ملا تو میں نے عمر خان کے فیملی ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے میں لیا۔ اس ہوٹل کو اس کا بھائی عباس خان چلاتا تھا۔ عباس خان کو میں نے بتا دیا کہ میں بھائی خان کے ریفرنس سے اسے ملنا چاہتا ہوں۔ بنکاک سے میرا سفر گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور اب رات کے 9 بج رہے تھے جب میں عباس خان سے ملا۔ سفر چاہے کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، تھکان تو ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سو گیا۔ ابھی صبح کے 6 بھی نہیں بجے تھے کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ عمر خان ٹیلی فون پر موجود ہے۔ بات شروع ہوئی تو عمر خان نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو بھائی خان کا حوالہ دے دیا، ورنہ شاید میں آپ سے کبھی نہ مل پاتا۔ میں اجنبی لوگوں کو ملنے سے اعتراض کرتا ہوں۔ میں 11 بجے دن آپ کے کمرے میں آ جاؤں گا اور وہیں پر باتیں ہوں گی۔ عمر خان سے میری یہ گفتگو انگلش میں ہوئی کیونکہ وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے عمر خان نے مجھے ہوٹل ریسیپشن سے فون کیا اور چند منٹوں میں ہی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 برس کی تھی، سرخ و سفید رنگ، آدھے سر کے بال اڑے ہوئے اور دیکھنے کا چشمہ لگاتا تھا۔ بہت ہی مدھم لیکن ڈیٹرمائنڈ لہجے میں گفتگو کرنے والا شخص میرے پاس 3 گھنٹے سے بھی زیادہ بیٹھا رہا۔ اس دوران ہم اچھے خاصے بے تکلف دوست بن چکے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک مخلص دوست کے احسان نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، مجھے رنگا ماٹھی تک لے جانے اور میرے ساتھ ہی واپس لوٹنے والے مزدور اور گائیڈ کی ضرورت ہے۔ عمر خان نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے مجھے چند روز انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ برما اور بنگلہ دیش کے راستوں سے واقف اس کے آدمی آج کل ڈیلیوری دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اپنی بھارت اور کھٹمنڈو کے مشن کے متعلق مختصراً بتایا تو وہ بہت متاثر ہو کر کہنے لگا، میں اور تم ایک جیسی کشتیوں کے سوار ہیں۔ تم نے بھارت میں جو کچھ کیا اور کھٹمنڈو میں تمہارا دشمنوں سے نپٹنے کا جو انداز رہا، میرا بھی کم و بیش ویسا ہی ہے، لیکن اسے انجام دینے کے لیے ہمارے طریقے مختلف ہیں۔ تم نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، میں تھائی لینڈ اور فلپائن کے مسلم گریلوں کے لیے بیس کیمپ کا کام انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا یہ سرحدی صوبہ کبھی ملیشیا کا حصہ تھا، جسے نااہل حکمرانوں نے تھائی لینڈ کو بیچ دیا۔ اس صوبے میں مسلمان 70% سے زیادہ ہیں اور اپنے مفاد پرست لیڈروں کی غلط فہمیوں کی سزا
کو تیار نہیں۔ پہلے چند جوانوں نے احتجاج کیا جو بڑھتے بڑھتے اب ہزاروں کی تعداد میں مسلح گریلوں کی صورت میں اس ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس مسلح جدوجہد میں ملیشیا کے گریلے بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کے ایک سابق وزیر اعظم نے سنگاپور کو، جو پہلے ملیشیا کا ایک حصہ تھا، ملیشیا کے ہی چینی نسل کے باشندوں کو فروخت کر دیا۔ اب سنگاپور کی معاشی اور دفاعی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملیشیا ہوئی کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ملیشیا سنگاپور کو پانی کی سپلائی ہی بند کر دے تو اس کا پورا ڈھانچہ ہی بیٹھ جائے گا۔ فلپائن کے مسلمان حریت پسند بھی میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور میں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سارے حریت پسندوں کو روپیہ اور اسلحہ دینے کے لیے میں نے اسمگلنگ کا دھندا اختیار کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ ظاہری طور پر چاہے کتنے ہی مضبوط دکھیں لیکن قومی سطح پر بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ منشیات کی لت ان کے رنگ و روپے میں سرایت کر چکی ہے۔ حشیش، مارجینا، کونین اور اب ہیروئن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ ان ممالک میں ڈرگ برونز اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں اپنی کوشش کے باوجود منشیات کی سپلائی کے راستے بند نہیں کر سکتی۔ میرا گولڈن ٹرائی اینگل کے خنسا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ منشیات کے اسمگلروں کے اس بادشاہ کی برما کے ہیڈ کوارٹر ہومونگ کے علاوہ لاؤس اور تھائی لینڈ کے سرحدی علاقوں میں بادشاہت قائم ہے۔ برمی حکومت ایک معاہدے کے تحت اسے گرفتار نہیں کرتی اور نہ ہی اسے امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کئی بار اس کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن خنسا کے ہزاروں مسلح گارڈ انہیں بھاری جانی نقصان پہنچا کر پیچھے دھکیل دیا۔ خنسا کے زیر اقتدار علاقے کو گولڈن ٹرائی اینگل کہتے ہیں جن میں تھائی لینڈ، برما اور لاؤس کے سرحدی علاقے شامل ہیں۔ خنسا اپنے گوریلا فوج، افیون پیدا کرنے والے کارکنوں سے لے کر ہیروئن تک تیار کرنے والی فیکٹریوں کے ملازمین اور ان کی فیملیز کا از حد خیال رکھتا ہے۔ ان کی رہائش گاہیں، اسکول، اسپتال، حتیٰ کہ ان کی تفریح کے لیے سینما گھر تک بنا رکھے ہیں۔ ان دنوں ڈش اور ٹیلی ویژن نہیں تھے۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں ان سے ملواؤں۔ وہ بہادروں کی قدر دان ہے، اس کے لیے تمہاری مہم بہت آسان ہو جائے گی ورنہ میرے آدمی تمہارا ساتھ دیں گے۔